Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 398. تو باری سورگنی بنی ہے گرا نرنے ہاتھ مولانا حاضر امام پر صلوات پڑھو دوسرے رسم کے بزد میں اننت اکھاڑے کے اندر ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے اس کے لیے 3 دعاؤں کے علاوہ ایک دسوند یعنی چوتھی چیز اور 5ویں چیز انسان کی نمرتائی ہیوملٹی اور اس کی سیوا کے لیے ایسی 5 باتیں ہم نے فرمائی ہیں. مذہب کی 5 باریاں بنائیں. پہلی باری یہ ہے کہ شام کا جو وقت ہے وہ بالکل چوکنا نہیں. شام کے وقت کی دعا کبھی چوکنا نہیں. اگر جماعت خانے نہیں پہنچ سکے کوئی وجہ سے تو جہاں بھی ہوں میں جماعت خانہ سمجھ کے اپنے دل کو دعا پڑھ لینی چاہیے. دوسری باری یہ فرمائی کہ دوسری دعا جو ہے وہ رات کے 12 بجے تک ہم پڑھ سکتے ہیں. 12 بجے سے پہلے کوئی بھی حالت میں انسان کو دعا پڑھ لینی چاہیے. عام طور پہ لوگ 12 بجے سے پہلے سو جاتے ہیں. آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو رات کو کام کرتے ہیں. کسی کی نائٹ شفٹ ہے تو وہ آسانی کے ساتھ دوسری دعا اپنی سونے سے پہلے کبھی آدھا پونا گھنٹہ 12 بجے کے بعد بھی ہو گیا اور یاد آیا تو دعا پڑھ لینی چاہیے. پہلی دعا جو ہے شام کی بالکل اندھیرا ہوئے اس کے پہلے پڑھنی چاہیے اور دوسری دعا رات کے 12 بجے تک ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں 2 باریاں ہیں دین کی اور تیسری باری یہ صبح کی دعا اور بندگی کے لیے ہے. 6 گھڑی رات جب باقی رہ جائے 6 گھڑی کے لگ بھگ 2.25 کلاک ہوتے ہیں. ایک پہر میں 8 گھڑیاں ایک پہر 3 کلاک کا ہوتا ہے. ایسا 22 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے. 6 گھڑی 2.25 گھنٹے رات باقی رہے. پھر حسن کبیر دین میں فرمایا کہ یہ باری جو ہے یہ سورگ کی باری ہے. یعنی تم سورگ میں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے. سورگ میں جانے کا مطلب موت کے بعد سورگ تو ہے اور نرک بھی ہے لیکن موت کے بعد جس طرح ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے کہیں جاتے ہیں اس طرح جانے کی بات نہیں. موت کے بعد بھی ہمارا جیون تو ہے. مر جائیں گے تو اس مر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مٹ جاتے ہیں. ہمارا جیون ایک بھاگ ہے ہماری مسافری کا. ہم لوگ لاکھوں برس سے مسافری کر رہے ہیں اور اس مسافری کے اندر جس طرح آج ہماری ایک زندگی ہے ایسی ہم نے لاکھوں زندگیاں گزار دی ہیں. معلوم نہیں کہ یہ چلی زندگی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم کو واپس آنا پڑے. تو جو بھی حالت میں ہم رہیں گے سکھ کی حالت کا نام سورگ ہے
اور آدمی کبھی دکھی اور مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی یہ حالت جہنم کی یا نرک کی حالت ہے. اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کو سکھ دکھ لگا ہوا ہے اور یہ سکھ دکھ مٹنے والا نہیں مگر ہمارے کام، ہمارے اعمال، ہماری عبادت بندگی کی وجہ سے یہ سکھ دکھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جنت ایک ٹاپو ہے، اس کے چاروں طرف ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے بعد دوزخ ہے. یعنی دوزخ جہنم بہت بڑا ہے، ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس کے اندر جنت ایک ٹاپو ہے. اور ٹاپو کے کنارے پہ جو دیوار ہے، اس دیوار کو اسلام کے اندر برزخ کہتے ہیں. برزخ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوئے. پھر فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے، اس دیوار سے لے کے اس دنیا تلک ایک پل ہے. جو پل جہنم کے اوپر سے، دوزخ کے اوپر سے ہو کے آتا ہے. تم لوگوں کو یہ پل پار کر کے جنت میں جانا پڑے گا. اور پل بہت باریک ہے، یعنی تنگ ہے، جیسا کہ ایک بال کی طرح باریک تنگ پل ہے. اور وہ بڑا تیز ہے، تیکھا ہے، جیسے کہ تلوار کی دھار. رسول اللہ کی اس حدیث میں النکاری بھاشا ہے، یعنی آپ نے الیگوریکلی ٹرانسلیٹ کیا ہے انسان کے سکھ اور دکھ کو. کوئی بھی آدمی کو اس دنیا میں سے جنت میں جانا ہے تو پل صراط پار کر کے اور پھر وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے. رسول اللہ فرمایا کہ میجورٹی لوگ اس پل کو پار کرتے کرتے دوزخ کے اندر گر پڑتے ہیں، کیونکہ کہ نیچے دوزخ ہے، اس کے اوپر پل ہے اور پل کا نام ہے پل صراط. صراط کا مطلب رستے کو کہتے ہیں. اور اس کی بیان کے اندر فرمایا کہ تلوار جیسا تیز کہ جس کے اوپر پاؤں نہیں ٹک سکتے، اور بال کی طرح باریک ہے، چھوٹا ہے کہ دو آدمی ساتھ نہیں جا سکتے، ایک ایک ہی جائے گا. مطلب اس کا ایسا ہے کہ آدمی کی جو زندگی ہے یہ پل صراط ہے. 40 برس، 50 برس، 100 برس کی، 20 برس کی جتنی زندگی ہے ہماری جو ایج ہے، عمر ہماری، وہ پل صراط ہے. اس کے اندر جو مومن ہے، فرمایا کہ پل صراط پار کر کے جنت میں جاتے ہیں. اور جہنم کے اندر میجورٹی گر پڑتی ہے، لالچی، جھوٹ بولنے والا، گنہگار، خدا کو نہ ماننے والا، خدا کی نافرمانی کرنے والا. وہ آدمی اس پل کو پار نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ وہ اس دنیا سے جنت تک پہنچنے کے لیے جو کام ہم کو کرنے چاہیے وہ نہیں کر سکتا. یہی پل صراط ہے کہ ہم اپنی دعا کے اندر بھی روز 3 دفعہ، اور دنیا کے 80 کروڑ مسلمان ہر روز اپنی نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں مستقیم کا مطلب سیدھا، جو وانکا چونکا آڑا ٹیڑھا نہیں ہوئے، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں سیدھا، اسٹریٹ. اور جو اسٹریٹ چیز ہے وہ شارٹیسٹ ہے. ہم کو ادھر سے کہیں بھی جانا ہوئے تو جو شارٹیسٹ روٹ ہے وہ سیدھی رستہ ہوتا ہے، سیدھی راہ. تو شارٹیسٹ روٹ یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے ہو کے چلیں، عبادت کریں، نیک اعمال کریں، کسی کی برائی نہ کریں، گناہ نہ کریں. تو یہ سیدھی راہ ہے اور اسی کا نام صراط المستقیم ہے. جو آدمی عالم برزخ میں سے نکلتے ہیں، برزخ سے مطلب ہے آدمی کی موت کا وقت، وہاں اس کو ٹھہرایا جائے گا برزخ میں، نبی فرمایا، اور وہاں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. موت کا وقت ہمارے حساب کتاب کا وقت ہے.
موت کے وقت ہمارے سے سب کچھ ہماری زندگی کا حساب کتاب مانگا جائے گا اور پھر اس پہ ہمیں حکم کیا جائے گا کہ ہم جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں. ہم کو نئی زندگی ملے گی، نئی زندگی کس حالت میں ملے ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہمارے اعمال کے اوپر اس کا آدھار ہے. مرنے کے بعد بھی اگر ہمیں نئی زندگی اس دنیا میں نہیں ملی اور ہم کو عالم ارواح میں یعنی روح بن کے آتما کے طور پہ نیچے زمین پہ آنے کی ضرورت نہیں، نوا بدن لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جنت کے اندر فرشتے بن کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں، دکھ نہیں، ان کو بیپار نہیں، بیوی بچے کچھ نہیں. اس طرح سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، پرپیچولی، ہمیشہ کے لیے. کبھی کبھی حضرت امام کے تالی کے آتے ہیں کہ وہ آدمی امر شانتی میں گیا. یہ جو امر شانتی ہے یہ وہی ہم فیہا خالدون کی بات ہے قرآن شریف کی، کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے. جنت کا مطلب سکھ اور شانتی. اس سکھ شانتی کو ہم دنیا کے اندر بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اعمال سے آدمی کا دل جلتا نہیں، آدمی کا دل ٹوٹتا نہیں، اس کے اندر میل نہیں، گند نہیں، گناہ نہیں، دل صاف ہے، خدا اس کے دل میں اترتا ہے اور وہ آدمی جنت میں رہتا ہے. جنت ہمارے دل کی، من کی ایک حالت کا نام ہے. کبھی انگلش میں کہے تو پیراڈائز از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. ہمارے وچاروں کے خیال کی جنت کی ہے، یعنی ہمارے من کی حالت کیا ہے. کوئی آدمی بالکل سکھ شانتی میں ہے بھلے بیمار ہے، کوئی آدمی بہت سکھ شانتی میں ہے بھلے غریب ہے، کوئی آدمی کے دل میں بہت راحت اور آنند ہے، سنتوش ہے، بھلے لوگ اس کو برا سمجھتے ہوئے، اس کے اعمال اچھے ہیں، کرنی اچھی ہے. تو یہ ہمارے مائنڈ کی حالت ہے. میں ایک دفعہ ایک اسکول انسپیکشن کے لیے گیا افریقہ کے اندر. ہمیں مشنریوں کو حکم ہے مولا کا کہ تم لوگ کدھر بھی جاؤ واز کرنے کی ڈیوٹی کے اوپر، تو خالی جماعت خانے کے اندر واز کر کے بیٹھ نہیں رہو. دن کے وقت بھی ہمارے قوم کے جتنے بھی ادارے ہیں یعنی انسٹیٹیوٹس ہیں تو وہ جا کے بھی تم دیکھو، اور تمہیں کچھ لگتا ہوئے کہ نافرمانی ہوتی ہے یا کوئی سوچنا صلاح دینے کی بات ہے تو سوچنا صلاح دو. اور امام کا حکم ہے ہمیشہ کاؤنسل کا 1 یا 2 آدمی مشنری کے ساتھ افریقہ میں جاتے ہیں. تو ایک دفعہ میں اسکول کی وزٹ کے لیے گیا تو اس دن اسکول کے اندر جو چھوٹے بچے تھے، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کلاس کے، اس کو ہم پرائمری کہتے ہیں ادھر، اور 5 کے بعد پھر وہ سیکنڈری کے اندر چلے جاتے ہیں. ابھی سسٹمز اور بھی تھوڑے بدل گئے آتے ہیں، ابھی سسٹمز اور بھی تھوڑے بدل گئے. پرائمری اسکول کے بچے تھے، ان کو اینٹی پولیو انجیکشن لگانے کا پروگرام وہاں کی سٹی کاؤنسل کی طرف سے ارینج تھا. تو بچوں کی ایج جو تھی، ایوریج ایج، تو وہ 7 برس کی تھی، یعنی اس میں 5.5 سال کی عمر کے بچے بھی تھے اور 8 سال کے بچے بھی تھے. ان بچوں کے اندر میں نے ایک بڑی ریمارکیبل چیز دیکھی. جہاں انجیکشن لگایا جاتا تھا میں وہاں بھی گیا، ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا، ایک نرس تھی. وہاں تو کوٹ ہلتا نہیں یونیفارم کے اندر، آدھی سلیوز والی ان لوگوں نے شرٹ پہنی ہوئی، سب بچوں نے. بچے لائن میں کیو میں چلے آئے، نرس بچے کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کو اسپرٹ وغیرہ لگاوے اسکن صاف کرنے کے لیے، اور بعد میں ڈاکٹر اس کو سرنج مار کے تو اینٹی پولیو انجیکشن دیتے تھے. گورنمنٹ کا ادھر قاعدہ ہے اینٹی پولیو انجیکشن لازم چیز ہے، نہیں لو تو اس کے ماتا پتا کو جیل تک کی سزا دیتے ہیں. پینفل چیز ہے ذرا بچوں کے لیے.
تو میں دیکھتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے چلے آتے ہیں، کوئی بچہ تو ایک دم ہنس رہا ہے اور اس نے سوئی کھا لی چلا گیا، کوئی بچہ تھوڑا سا منہ بناتا ہے اس نے بھی سوئی کھائی چلا گیا، اور کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نرس نے ہاتھ پکڑا تو رونا شروع کر دیا۔ سوئی تو دیری کی بات ہے، خالی نرس نے ہاتھ پکڑا تو اس کے مائنڈ کے اوپر سوئی کی امیجنیشن فوراً آ گئی، ابھی پیڑا ہوئی نہیں، سوئی لگائی نہیں، اس کے پہلے ہی اس بچے نے رونا شروع کر دیا، اور سوئی کھاتے وقت تو بہت زیادہ رویا۔ میں بڑا خوش ہوا، ایک نئی جاننے کی بات ملی۔ خوشی اس بچے کے رونے پر نہیں، ایک بچہ ہے خوشی سے سوئی کھا کے چلے جاتا ہے، دوسرا بچہ ذرا منہ بناتا ہے پھر بھی سہن کر لیتا ہے، تیسرے بچے سے سہن نہیں ہوتا، سوئی کھانے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا۔ دیکھا تینوں کی اسٹیٹ آف مائنڈ، کسی میں سہن شکتی تھوڑی ہے، کسی میں سہن شکتی زیادہ ہے، کوئی زیادہ صبر والا ہے، کوئی تھوڑا صبر والا ہے، کسی میں صبر ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے دکھ اٹھا لیتے ہیں، ان کے منہ کے اوپر چہرے سے فرق نہیں آتا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے دکھ کے اندر بڑا شور مچاتے ہیں، مر گیا بہت دکھی ہوں۔ دنیا کے اندر ایسا ہی حال ہے ہمارا، جن میں سہن شکتی ہے، صبر ہے، ٹالرنس ہے، وہ آدمیوں کو بڑے بڑے دکھ بھی چھوٹے لگتے ہیں، اور جس کے اندر صبر نہیں، ٹالرنس نہیں، سہن شکتی نہیں، ان کو چھوٹا دکھ بھی بہت بڑا لگتا ہے۔ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور یہی جنت اور دوزخ ہے۔ اگر سہن کر لو، برداشت کر لو، صبر کر لو، اور اس کے اندر دل ناراض نہیں ہوئے تو یہ جنت ہے، یہ جنت۔ اور اگر دل ناراض ہو گیا، دکھ ہمارے سے نہیں اٹھایا جاتا، تو ہمارے اندر بھی دکھ ہی دکھ رہتا ہے، باہر تو ہوتا ہے مگر اندر بھی ہوتا ہے، تو اسی دکھ کو ہم دوزخ کہتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان لکھا ہوا، وہ پونے کا ہے۔ مولا ایک دفعہ پونا میں گئے، پونا کے اندر ایک خالو اسماعیلی تھا، ایران کا، اس کے آنکھیں بدن کے اوپر کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ کوڑ خود امام اس کا بیان فرماتے ہیں دو قسم کا ہے، ایک کوڑ ہے سفید، ایک کوڑ ہے کالا۔ سفید کوڑ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی چمڑی کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور داغ پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے کوئی بھی طرح کی ایسا زخم یا اس میں سے پانی نہیں نکلتا، اس لیے وہ کنٹیجیس نہیں، یعنی چیپی روگ نہیں ہے۔ دوسرا کوڑ جو کالا ہے، جس کو ایکچولی لیپرسی کہتے ہیں، اس کے اندر سے زخم میں سے پانی نکلتا ہے، اس کی بات بھی بڑی خراب آتی ہے، اور یہ بڑا کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یعنی چیپی ہو گیا۔ کالا کوڑ اگر بگڑ جائے تو آہستہ آہستہ آدمی کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی ہاتھ پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں۔ ابھی سائنس نے اس کی دوا نکال لی، لیکن پہلے زمانے کے اندر بہت سی بیماریوں کی طرح لیپریسی کا بھی کوئی علاج نہیں تھا، آدمی اسی طرح سے سڑ سڑ کے گل گل کے مر جاتا تھا، اور لوگ اس کو گام کے باہر نکال دیتے تھے۔ یہ وہی بیماری ہے کہ جو حضرت ایوب نبی کو ہوئی تھی۔ بائبل کے اندر، قرآن شریف کے اندر ایوب نبی کا ذکر بہت تعریف کے ساتھ اللہ نے کیا ہے کہ ایوب نبی بہت صبر والے، سہن شیلتا والے تھے، اور یہاں تک کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے، بدن سڑ گیا، پھر بھی خدا کے پاس انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ اے اللہ میں بہت دکھی ہوں، میں مارا گیا، میں ایسا ہو گیا ایسا، جیسا ہماری عادت ہوتی ہے، کبھی انہوں نے اس طرح نہیں کہا۔ مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ جب گاڑی میں سے نیچے اترے تو ایک خالو جس کو یہ لیپرسی تھی،
کالے کوڑ کی بیماری تھی. دور ایک جھاڑ کے نیچے وہ بیچارہ کھڑا تھا, نزدیک نہیں آیا اس لیے کہ اس کی بیماری خراب تھی, لوگوں کو خامخواہ حیران کرنا. مولا کی نظر پہنچی تو بڑا ہنستا ہوا خوش تھا, مولا کو سلام کیا. مولا اس کے نزدیک تک گئے, تھوڑی دور کھڑے رہے, اس نے پھر مولا کو سلام کیا اور ایسا خوش ہوئے مولا کو دیکھ کے, ایسا راضی ہوئے کہ سب لوگ بڑے حیران تھے. مولا نے پوچھا تم کیسے ہو؟ کہتے خداوند بہت اچھا ہوں. کیسی تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ عرض کرتا کہ کوئی تکلیف نہیں خداوند. یہ بیماری تمہیں لگی کب سے لگی؟ سب پوچھا مولا نے اور فرمایا کہ تمہیں اس بیماری میں تکلیف ہے. کہتے یہ تو شریر کی بات ہے خداوند, یہ تو شریر کی بات ہے, میں بڑا خوش ہوں, مجھے کوئی دکھ نہیں. اس طرح میرے گناہ بھی کم ہو رہے ہیں, مجھے کوئی دکھ نہیں. مولا نے جماعت خانے کے اندر آ کے یہ فرمان کیا کہ دیکھو یہ خالو ہے, اس کو کالا کوڑ کی بیماری ہے, پھر بھی اس آدمی کے سنتوش کی اور اس کے سکھ کی بات دیکھو, کتنا خوشی ہے, اسے کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں. یہ جنت ہے, اس کا نام جنت ہے کہ شریر میں کالا کوڑ ہے لیکن دل اچھا ہے, دل کے اندر کوئی طرح کا دکھ نہیں. ایک آدمی کے موٹر بنگلے ہوئے, مال ہوئے, آبرو عزت بھی مان لو ہوئے, لوگ سلامیں کرتے ہوئے, مگر دل کے اندر گھبراہٹ اور جلاپا ہے, دل کے اندر اب سکھ ہے, دل گھبراتا ہے, دل اس کی کانشنس کے حساب سے اس کو گناہوں کی وجہ سے ڈنک رہا ہے, یعنی کانشنس اس کو بائٹ کر رہی ہے. وہ آدمی سکھ میں نہیں, اس کے من کی حالت جو ہے وہ دوزخی جیسی ہے. ہی از لیونگ ان سکھ میں رہ رہا ہے, بھلے ظاہر میں موٹر بنگلے ہیں اور ایک جھوپڑی کے اندر غریب رہتا ہے, لیکن دل اگر اچھا صاف ہے, پاک ہے, تو اس آدمی کے دل کی کیفیت جنت جیسی ہے. اگرچہ ہم کو ہمارے پیروں نے اور اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اگر نیک اعمال کرو گے, عبادت کرو گے, تو میں تم کو دنیا کے اندر بھی جنت دوں گا. تو دنیا کے اندر جو جنت ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا میں جنت دوں گا, تو دنیا کی جنت کیا ہے؟ سکھ آرام بھی دنیا کی جنت میں آتا ہے. ابھی میں نیچے گاڑی سے اترا تو یہاں لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہیں. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے نا. ایک آدمی ایئر کنڈیشن روم کے اندر سوتا ہے, سلمبر لینڈ کے اس کے گادلے ہیں, سکھ کے ساتھ سویا ہے, دل میں بھی کوئی غم ہم نہیں, عبادت والا ہے, نیکی والا ہے, خدا نے 2 پیسے دیے ہیں, خدا نے عزت آبرو دی ہے, شریر کی تندرستی دی ہے, گھر کے اندر کٹمب کے اندر صلاح سمپ ہے, اتفاق ہے, بچے باپ کی عزت رکھتے ہیں اور وہ سب کو پیار کرتا ہے, یہ جنت ہے. مال بھی ہے, آبرو بھی ہے, تندرستی بھی ہے, کٹمب قبیلہ بھی ہے, اس میں صلاح سمپ بھی ہے, مومن بھی ہے, ایماندار بھی ہے, عبادت بھی کرتا ہے, دنیا بھی ہے, دین بھی ہے, اس کی زندگی جنت میں رہتی ہے. اور ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. جزا سزا کا مطلب برا کام کرنے کے بعد جو ہمیں پنشمنٹ ملتی ہے, اور عربی زبان میں جزا کہتے ہیں نیک کام کرنے کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں. تو جزا اور سزا دونوں اس دنیا کے اندر چالو ہیں, جاری ہیں. یہی ہم کو بدلے ملتے ہیں, یہی ہم کو اس چیز کی سزا بھی ملتی ہے. بہت سے ہمارے گناہ ہیں اور نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جس کا بدلہ ہم کو 1-2 دن میں مل جاتا ہے. بہت سے گناہ اور نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کا بدلہ ہم کو 1-2 مہینے کے بعد ملتا ہے. ایسی بھی نیکیاں اور گناہ ہیں کہ جس کا بدلہ ہم کو 1-2 برس تک ملتا ہے. اور کئی ایسی ہیں کہ جو موت کے نزدیک جانے تب ملتا ہے, یعنی 10-20 برس کے بعد. تو جب ہم گزر جاتے ہیں تو بہت سی نیکیاں
اور بہت سے گناہ باقی پینڈنگ رہتے ہیں کہ جن کا اکاؤنٹ ابھی تک آیا نہیں، کیونکہ بہت سی نیکیاں میں نے آپ کو عرض کی کہ 2 5 10 برس کے بعد اس کا ثواب یا ہمارے گناہوں کی سزا کے حساب سے اس کا عذاب ہمیں ملتا ہے. تو موت کے قریب پہنچ کے بہت سی نیکیوں کا ثواب، بہت سے گناہوں کی ہم کو سزا پینڈنگ رہتی ہے. شریر تو ابھی مر رہا ہے، تو مرنے کے بعد یا مرنے کے وقت ہم کو وہ جو پینڈنگ اکاؤنٹ ہے چکانا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے اندر نوے سر سے جنم لے کے زندگی شروع کرنی پڑتی ہے. اکاؤنٹ بہت چھوٹا ہے تو موت کے وقت ہی پورا ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی تھوڑا بہت باقی رہ گیا تو ہمارے پچھلے لوگ ہیں ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں، مہمانی بھیجتے ہیں، زیارت کے اندر ہمارے لیے خیر خیرات کرتے ہیں. تو پچھلے آدمیوں کی، بال بچے اور فرینڈز وغیرہ کی ہمارے لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں اور ہمارے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے تو موت کے بعد ہم کو وہ چیز ملتی ہے، یعنی اس کا ثواب ملتا ہے اور ہمارا قرضہ چکایا جاتا ہے. موت کے بعد اگر وہ چھوٹا اکاؤنٹ ہے تو جماعت کی دعا بندگی سے یا ہمارے سگے کٹمبی جو دعا بندگی کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا ہے. پھر ہم کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں اور ہم آسمان کے اوپر، ہو سکتا ہے اس ایٹماسفیئر میں بھی، لیکن آسمان کے اوپر بلندی پہ ہم کو روح کی حالت میں روحانی کے طور پہ، جس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں، اسپرٹ بن کے خدا تعالیٰ کے حکم سے جتنا وقت ہمیں گزارنا ہوتا ہے، 1 برس بھی ہوئے، 1000 سال بھی ہوئے، اور ہم عبادت کر کے وہ چیزیں گزارتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا اکاؤنٹ چالو رہتا ہے، مگر اس میں گناہ نہیں رہتے. گناہ اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں. آدمی جب روح بن کے، روحانی بن کے، اسپرٹ بن کے جب عبادت بندگیاں کرتا ہے تو اس کی اسپرٹ اور بھی بلند ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دن فرشتہ بنتا ہے. اس میں سے بھی وہ آدمی پروگریس کرتا رہتا ہے اور پھر ایک دن خدا کے نور میں چلے جاتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ خدا کی جتنی بھی خدائی ہے اس میں کوئی چیز اسٹیبل نہیں. اسٹیبل کا مطلب ایک ٹھکانے پڑی ہوئی نہیں. یہ مائکرو فون کا سٹینڈ ہے، دیکھو یہ ایک جگہ کھڑا ہے، جب تک اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ ہم نہیں رکھیں تب تک یہ ہلے گا نہیں. لیکن اس کو پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں. مجھے گجراتی لفظ نہیں آتا، اردو عربی کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں جامد ہونا، ایک جگہ ہی ٹھہرے رہنا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئے، اس کو ہم عربی میں جامد کہتے ہیں. بھلے یہ چلتا نہیں، ادھر ہی پڑا رہے گا، پھر بھی اس کی حالت بدلتی رہے گی. اس کو بالکل چھیڑو گے نہیں تو آہستہ آہستہ اس کا جو کروم ہے یہ کروم سڑنے لگے گا. کروم جو ہے سخت میں سخت دھاتو مانی جاتی ہے اور اینٹی رسٹک ہے. کیٹ لگتا ہے لیکن بڑی دیر کے بعد لگتا ہے. ٹن ہے، اس کو کیٹ 2-4 گھنٹے میں لگ جاتا ہے. پانی کے اندر اس کو ڈال دو، 5-7 کلاک میں ٹن کو کیٹ لگ جائے گا. لوہے کو 1-8 برس میں لگتا ہے، اسٹیل کو 10-1 برس میں لگتا ہے. اور جیسا جیسا اس کی کنڈیشن بڑھتی جاوے تو اس کی مدت بھی بڑھ جاتی ہے. کروم بہت ہارڈ دھاتو ہے. پھر بھی جو کبھی آپ یہ اسٹینڈ کو یہیں چھوڑ دو تو 100 برس کے بعد اس کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا. اوپر کی فلیش اس کی سڑ جائے گی، اندر بھی کیٹ لگ جائے گا، دھوڑ مٹی اس کو کھا جائے گی. لیکن اسی اسٹینڈ کو کبھی ہم 1000 برس تک چھوڑ دیں تو یہ خود بخود گل کے، ٹوٹ کے، سڑ کے نیچے پڑ جائے گا، مٹ جائے گا. ہر ایک چیز کو مٹنا ہے، ہر ایک چیز کو. کل من علیہا فان، اللہ کا قانون ہے، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. ہر ایک چیز، کوئی جلدی فنا ہوتی ہے، کوئی دیری سے فنا ہوتی ہے، لیکن ہر چیز فنا ہوتی ہے. اور یہ چیز پروگریسو ٹائپ میں جاتی ہے. پروگریسو ٹائپ میں کیا
کہ چیزوں جو میٹر ہے سڑتا ہے، مٹتا ہے، اپنی فارم چینج کرتا ہے اور اس فارم کے اندر پروگریس کر رہا ہے. رسٹ ہے وہ بھی ایک قسم کی آکسائڈ ہے. جو لوگ بچے کیمسٹری جانتے ہیں، سائنس پڑھے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب سڑ جاتی ہے تو اس کا نوا جو بدن ہوتا ہے، نئی شیپ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی چیز تو ہے. آگ کے اوپر پانی کو رکھو، اسٹیم کی وجہ سے ہمیں پسینہ نکلتا ہے، لیکن آپ ایسے دیش میں جاؤ کہ جہاں ہیومیڈیٹی بہت تھوڑی ہے، یعنی ایٹماسفیئر میں پانی تھوڑا ہے، جیسے کہ پنجاب. آپ پنجاب میں چلے جاؤ، جب گرمی پڑتی ہے تو پنجاب میں اتنا پسینہ نہیں نکلتا کہ جتنا سمندر کے کنارے پہ نکلتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پنجاب ہائی لینڈ پر ہے، وہاں ایٹماسفیئر میں پانی بہت تھوڑا ہے، اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن پسینہ نہیں ہوتا. اور یہاں پسینہ بہت آتا ہے کیونکہ سمندر نزدیک ہے، ایٹماسفیئر میں پانی زیادہ ہے، اس لیے ہیومیڈیٹی زیادہ ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ پانی نے اپنی شکل شیپ بدل ڈالی، اسٹیم بن گیا، مگر پانی تو ہے. اس طرح سے تمام چیزیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد ہمارا جو آتما ہے، ہم اسپرچول باڈی کے اندر بھی ہوئے اور وہاں عبادت وغیرہ کریں تو ہم پروگریس کرتے ہیں. ساری نیچر پروگریس کر رہی ہے. پروگریس کی سپیڈ کہیں سلو ہے، کہیں فاسٹ ہے. ہم انسان بھی پروگریسو لائن کے اندر ہیں. اگر ہم نے مذہب نہیں لیا اور عام جو لوگ ہیں، جیسا کہ آپ بامبے دیکھ لو، 55-60 لاکھ کی بستی کے اندر کتنے لوگ سینسیبل ہیں، کتنے لوگ روحانی عالم کے اندر اسپرچول اور مذہب پرست ہیں؟ بہت تھوڑے، بہت تھوڑے. یعنی وہ لوگ بھی کہ جو مندر میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، پارسی لوگ اگیاری میں جاتے ہیں، اسماعیلی جماعت خانے میں آتے ہیں. میں ان سب کو ملا کے کہتا ہوں کہ ظاہر کے اندر دھرم کرتے ہیں، مندروں مسجدوں میں جاتے ہیں، پھر بھی میں ان لوگوں کو روحانیت کی طرف نہیں لیتا، کیونکہ ظاہر کے اندر کسی آدمی نے مکھی کامڑیا سے دعا کرا لی، بیٹھ کے دعا پڑھ لی، نیاز کی پیالی ہم نے پی ہے، ہم نے مذہب کے اوپر عمل ضرور کیا، لیکن دعا پڑھتے پڑھتے ہم اندر تھے کہ باہر تھے؟ یعنی مشنری صاحب کیا پوچھتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کہ دعا تم نے پڑھی تو اس وقت تم اندر تھے کہ باہر تھے؟ شریر تو ادھر تھا، خیال کہاں تھا؟ من کدھر تھا؟ اگر ایک ایک لفظ کے اندر ہمارا خیال دھیان تھا تو سچ مچ ہم نے دعا پڑھی، لیکن ہمارا چت، ہمارا خیال دعا میں تھا ہی نہیں. ہم تو باہر گھوم رہے تھے، کوئی دکان کے اوپر چلا گیا، کوئی اپنے گھر پہ چلا گیا، کوئی ادھر ادھر چلا گیا، کسی کو کسی سے پیسے مانگنے ہیں تو وہ یاد آ گیا، کسی کو آج کچھ کام کرنا ہے تو آج وہ چیز یاد آ گئی. اگر ہمارا بدن جماعت خانے میں ہے، من ہمارا باہر گھوم رہا ہے، تو عمل تو کچھ نہ ہوا. آتما کو جو فائدہ پہنچانے کے لیے دعا میں شکتی ہے، ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. گردن اونچی نیچی کرتے رہے سجدے کے حساب سے، لیکن ہمارا دل، ہمارا چت جو تھا وہ اس میں تھا ہی نہیں، تو ہم باہر گھومتے رہے. اس طرح کے جو لوگ مذہب پالتے ہیں وہ تو کروڑوں آدمی ہیں، لیکن سچے دل سے مذہب پالنے والے بہت تھوڑے ہیں. میں نے ایک آدھ جگہ پیشمس کے واقعہ کا ذکر کیا. پیشمس ماں باپ ایک دفعہ ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں میں چلے گئے کہ جہاں ایک مسجد تھی، تھوڑے لوگ تھے، اور کوئی زیادہ گاؤں جیسی، شہر جیسی کوئی گڑبڑ نہیں تھی. ان کو کوئی جان پہچان والا آدمی بھی نہیں تھا، ہوٹل ریسٹورنٹ بھی وہ زمانے کے اندر نہیں تھے، کوئی سرائے اور مسافر خانہ بھی نہیں تھا. پھر شمس جا کے ایک مسجد میں اترے. اس دن جمعے کا دن تھا. ایک کونے کے اندر جا کے بیٹھ گئے. 12:30 بجے اذان ہوئی جمعے کی نماز کی. لوگ آنے لگے.
جب ملا آیا نماز پڑھانے کے لیے تو اذان ہوئی تو تکبیر کے بعد پھر شمس بھی کھڑے ہوئے، پیچھے کھڑے رہ گئے جماعت کے ساتھ، انہوں نے بھی نماز شروع کی۔ پہلا سورۃ الحمد ختم ہوا اور اس کے بعد کوئی بھی تھوڑی سی آیتیں پڑھ کے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں۔ جب یہ جماعت رکوع میں گئی پھر شمس لائن چھوڑ کے واپس کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ نماز جب پوری ہو گئی تو لوگ ان کے پاس جا کے بڑے بگڑے، جٹ آدمی، ابھن آدمی، گامڑے کے کھیڑوت لوگ، عقل ان میں ہوتی نہیں، انہوں نے بڑی گڑبڑ کی کہ تم کیسی جات کے فقیر ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ایسے ہو تیسے ہو، میں نے وغیرہ لگائے، نماز آدھی چھوڑ کے تم بیٹھ گئے۔ حضرت شمس نے فرمایا بھائی بات ایسی ہے کہ ملا نے جتنی نماز پڑھائی اتنی میں نے پڑھی، اتنی کہاں پڑھی تو نے، تو رکوع میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ رکوع تک ہی اس نے نماز پڑھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پاگل ہے، آپس میں بات کرنے لگے۔ تو شمس نے کہا میں پاگل نہیں، جاؤ ملا کو پوچھو۔ ملا جب تک نماز پڑھاتا رہا تو میں نماز پڑھتا رہا، پھر ملا گھر چلا گیا، میں بیٹھ گیا۔ لوگ کہنے لگے ملا تو ابھی بھی مسجد میں ہے، ابھی تک تو گھر گیا ہی نہیں۔ ملا کو پکڑ کے لائے، شمس نے ملا کو کہا کہ تم گھر نہیں گئے؟ کہتا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ شمس نے کہا جب تم نے نماز شروع کی تو تمہارا خیال برابر نماز میں تھا، سورۃ الحمد پوری ہو گئی تو تم گھر گیا، گھر سے ایک بھینس نے بچہ دیا ہے اور مسجد میں آنے سے پہلے وہ بچہ کھلا رہ گیا، تو تیرے کو یہ فکر ہو گئی کہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ سارا پی جائے گا اور آج شام کو ہمیں دودھ نہیں ملے گا۔ چپ ہو گیا تو لوگوں نے ملا کو پوچھا سچ بات ہے؟ کہتا سچ ہے۔ لوگ گھر گئے، جا کے دیکھا بھینس بھی تھی، بچڑا بھی تھا۔ پھر شمس نے فرمایا ملا نے جتنی نماز پڑھی میں نے اس کے ساتھ پڑھی، ملا گھر چلا گیا، میں بیٹھ گیا۔ تو ہم بھی دعا پڑھتے ہیں تو کوئی آدمی پہلے پاٹ میں باہر چلے جاتا ہے، کوئی آدمی دوسرے پاٹ میں چلے جاتا ہے، کوئی آدمی تیسرے پاٹ میں چلے جاتا ہے۔ دعا پڑھنے والے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، یعنی شریر سے تو جماعت خانہ بھرا ہوتا ہے لیکن ہمارا خیال باہر چلے جاتا ہے۔ یہ جو ہماری حالت ہے دل کی، اس کے اوپر سے ابھی آپ سمجھ لو کہ ہم لوگ کتنے مذہب پرست ہیں۔ مذہب ہم کو ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں تو دل کے ساتھ، وچاروں کے ساتھ کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں دل لگا کے کنسنٹریشن۔ اب آدمی کے جو خیال وچار ہیں ان کو قابو میں کیسے رکھنا کہ شریر بھی ادھر رہے، من بھی ادھر رہے، اس کی ٹریننگ کے لیے بیت الخیال نکالا مولا نے۔ جن آدمیوں کو دعا وغیرہ میں ٹریننگ نہیں ملتی تو ان کے لیے پھر وہ ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بچے ایسے ہیں کہ خالی کلاس میں بڑے دھیان سے بیٹھتے ہیں، ٹیچر نے جو کچھ بھی سکھایا اتنی کنسنٹریشن سے سنتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا لیسن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سارا دن کھیلتے ہیں۔ مگر کلاس کے اندر دھیان رہتا ہے تو وہ بچے پاس ہوتے رہتے ہیں اور اچھے نمبر پہ رہتے ہیں۔ لیکن ایسے بہت سے بچے ہیں کہ جن کا دھیان کلاس میں نہیں رہتا تو پھر ان کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا ٹیوشن دینی پڑتی ہے۔ تو بیت الخیال ہمارے لیے ایکسٹرا ٹیوشن ہے، کیونکہ ہم چھوٹے بچے ہیں اور وہ افغانستان والے، ایران والے، دوسرے ہمارے عرب اسماعیلی بھائی وغیرہ ہیں جن کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، ان کو دعا کے اندر حضرت امام کا باطنی دیدار ہوتا ہے۔ دعا میں
اتنا خیال دھیان لگا کے وہ لوگ دعا پڑھتے ہیں کہ ان کو بیت الخیال کی ضرورت نہیں رہتی. اور ہم لوگ کمزور ہیں، ویک ہیں، ہمیں ایکسٹرا ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ہمارے لیے حضرت امام نے بخشش دے کے ہم کو اٹھایا ہے، بیت الخیال کی بندگی کرو. ایسا نہیں سمجھنا کہ وہ لوگ جو عرب اور خالو اسماعیلی ہیں وہ رات کو پروڑیے نہیں اٹھتے ہیں. ہم لوگ تو 4 بجے اٹھتے ہیں، وہ لوگ رات کو 12 بجے اٹھتے ہیں. ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، پھر بھی عبادت کرتے ہیں. عشاء کا جاپ جپتے ہیں یا علی کا جاپ جپتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی خیال کو لگاتے ہیں. رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے عابد ہیں. بول ہونے سے جو شارٹ کٹ ہو جاتا ہے، بول ایک قسم کی لفٹ ہے کہ لفٹ میں بیٹھ کے آدمی جلدی اوپر چلے جا رہے، یعنی حضرت امام کی بخشش ہے. بول حضرت امام کی بخشش ہے. بول ہونے سے مولا کی طرف سے ہمارے روح کو اٹھانے کی، لفٹ کرنے کی بات آ جاتی ہے. مولا ہمارے آتما کو لفٹ کرتا ہے، اونچا اٹھاتا ہے. یہ جو ہماری صبح کی کنسنٹریشن ہوتی ہے، جو آدمی صبح عبادت کرتا ہے اس کا مائنڈ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، اور یہ ٹریننگ پھر آدمی کو اپنے جیون میں کام آتی ہے. اس کی یاد شکتی بڑی اچھی ہوتی ہے. بیت الخیال کی عبادت کرنے والے کو بہت سے ایسے گن اور فائدے ملتے ہیں. دنیا کے فائدے ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اس کی یاد شکتی بڑی اچھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی پرپلیکسڈ مائنڈ کا نہیں ہوتا، یعنی اس آدمی کے دل کے اندر انڈیسائسونیس. کبھی کبھی کوئی دنیا میں ہمارے سامنے ایسی 2 چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ کروں کہ یہ کروں، فیصلہ نہیں کر سکتے. مگر عبادت کرنے والا آدمی ایک آنکھ کی پلک میں ڈیسیژن لے لیتا ہے. کوئی بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں تو 1 منٹ تک سوچ کے وہ کوئی ڈیسیژن کے اوپر آ جاتا ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سارا دن سوچتے ہیں پھر بھی کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے. آدمی کی زندگی میں بہت سی باتیں آتی ہیں. مانو کہ ایسا کوئی سودا ہو رہا ہے، پیسے نہیں، مال ملتا ہے، بہت سستا ہے. ابھی آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، مکان بیچ کے یا گروی رکھ کے پیسے لے کے میں یہ مال خریدوں، یا میرے کو مال میں نفع ہوگا نہیں، پتہ نہیں کیا نہیں، گھبراہٹ ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر وہ عابد ہے تو چند سیکنڈوں کے اندر ہی وہ فیوچر میں چلا جائے گا. فیوچر میں جانے کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی فوراً سوچ لے گا کہ اس مکان کے بیچنے میں یا گروی رکھنے میں اتنے پیسے ملیں گے، اتنا میرے کو اس کا بیاج وغیرہ دینا پڑے گا، سامنے اتنا میرے کو نفع ہوگا. اور اس کی یہ ساری کیلکولیشن سیکنڈوں کے اندر آنند ہوتا ہے. اور اس آدمی کو دنیاوی جیون کے لیے بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو فیصلہ جلدی کر سکتا ہے. دوسرے سامنے والے اس کا کچھ برا کرتے ہیں تو برا لگتا نہیں، کیونکہ اس کا دل اسٹرانگ ہے. ایک بہت ہی پتلے کانچ کا گلاس ہوئے، آپ اس کو زور سے انگلی مارو گے ٹوٹ جائے گا. کبھی زمین کے ذرا سی ٹھوکر لگے گی تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اسی جگہ اگر کوئی ایک میٹل کا گلاس ہے جیسے اسٹین لیس اسٹیل ہے تو اوپر سے بھی گراؤ گے تو بھی نہیں ٹوٹے گا. اس طرح سے جو آدمی مومن ہے، مذہب کو سمجھتا ہے، بیت الخیال کی ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے، تو اس آدمی کا دل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا دکھ بھی اس کے دل کو توڑ نہیں سکتا. تو دنیا اور دین دونوں طریقے سے ہماری پروگرس ہوتی ہے. یہی ہمارے لیے دنیا کے اندر جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. پھر حسن کبیر دین فرمایا کہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے آدھی کلاک پہلے تم لوگ اٹھو. 6:30 بجے سورج نکلتا ہے، لگ بھگ 4 بجے اٹھو، مولا کو یاد کرو. اس باری کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرو.
कारण कि ये जन्नत की बारी है, स्वर्ग की बारी है, स्वर्ग की बारी है और शाह पीर तुम्हारे ऊपर राजी होके तुमको ये बारी देता है। और उड़िए का ये जो वक्त है इबादत का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान किसी वक्त मजबूर होता है, बीमार होता है, लेट हो जाता है। कभी आप भी कभी ऐसा ख्याल करो कि चलो भाई 5:30 बजे आंख खुली, बुरी बात है, लेट हो गए हैं, तो भी थोड़ी बहुत इबादत कर लो और दुआ पढ़ लो। ये कह के चलो अभी आधा घंटा निकल गया, ट्रेन निकल गई, अब क्या करना। हजर इमाम की ट्रेन तो निकल भी जाती है तो हम भाग के उसको पकड़ लेते हैं। भाग के पकड़ लेने का मतलब ये है भले चले डब्बे में बैठे कि भाई लेट तो लेट सही, बेटर लेट देन नेवर। मौला को याद करना है, लेट याद किया तो भी किया तो सही, मौला उसकी नियत को जानता है। इंशाअल्लाह कभी आपने सुबह के वक्त इस तरह से इबादत वगैरह की तो दिन दुनिया के अंदर आपको उसका बड़ा बदला मिलेगा। मौलाना हजर इमाम ने फरमान फरमाए हैं कि सुबह का वक्त है वो नूर का वक्त है। नूर का वक्त, नूर का वक्त क्यों किया है? देखो रात को आदमी, आजकल ही बॉम्बे की मैं बात कर लूं, बॉम्बे के इर्द गिर्द कोई 10 मील पे रहता है, कोई 20 माइल पे रहता है। और आज बच्चों को छोड़ दो, मेजॉरिटी लोग, औरत मर्द 11 बजे तक तो जागते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं कि जो 10-11 बजे सो जाते हैं, नहीं तो आमतौर पे 11 तो आम बजते हैं। फिर कोई 12 बजे सोता है, कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सो जाता है। लेकिन बहुत थोड़े आदमी ऐसे हैं कि 2 बजे के बाद जागते हुए, सिवा के सर्टन कंडीशंस उनकी हैं, शराबी हैं, जानी हैं, या नाइट ड्यूटी वाले हैं, या रेस्टोरेंट होटल में काम करने वाले कि जिनको रात को 1-2 बजे के बाद बर्तन बासन साफ करके, डेकी वगैरह लगा के, झाड़ू निकाल के, पानी से धो के सब कुछ इंतजाम सुबह तक करना पड़ता है और फिर वो लोग जाके सो जाते हैं। लेकिन 3 और 5 बजे के अंदर मिनिमम लोग जागते हैं। 3 और 5 बजे के दरमियान मिनिमम लोग जागते हैं, मेजॉरिटी सोई होती है। तो उनके सो जाने से 60 लाख आदमी बम्बई में है। मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ तो उसके आजू बाजू में और भी बहुत से लोग हैं। पूना तक का सर्कल जाता है, 1000 माइल इस तरफ, 1000 माइल इस तरफ, सेंटर बॉम्बे रखो तो 1000 माइल के दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर मिनिमम लोग 3 और 5 के अंदर जागते हैं और मेजॉरिटी सोए हुए हैं। जानवर भी सोए हैं, कारखाने भी बंद हैं और तमाम जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो मिनिमम स्टेज के ऊपर 3 और 5 के अंदर है। जब हम जागते हैं तो हमारा माइंड वर्क करता है, हमारे माइंड के अंदर से किरणें निकलती हैं, लहरें निकलती हैं जिसको हम थॉट वेव्स कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो एक जनरेटर है। हमारे शरीर के अंदर 98.6 जितनी हीट निकलती है फ़ारेनहाइट। हमारे बदन में 98.6 फ़ारेनहाइट की हीट जनरेट होती है। अगर ये 99 हो जावे तो ये ताप बुखार बन जाता है। 98.6 तंदुरुस्ती की निशानी है और बदन को जितनी हीट चाहिए इतनी हीट मिलती है। फिर हमारे ख्यालों के अंदर से थॉट वेव्स निकलती हैं और ये हीट के कारण से जो हमारे हार्ट की वजह से, हार्ट पंप करता है ब्लड को और ब्लड के सर्कुलेशन से हमारे बदन के अंदर गर्मी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन होने से जो फ्रिक्शन होती है उसके कारण से गर्मी होती है। उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं।
यानी हमारे शरीर के अंदर मैग्नेट जैसी, लोह चुंबक जैसी शक्ति भी है, इलेक्ट्रिक भी है, और हवा जैसी लहरें वो भी हैं। मैं बोलता हूँ, हवा में लहरें पैदा होके आपके कानों तक लगती हैं, और फिर वो कान आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसलेट करता है, और ब्रेन सुनता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारे शरीर के अंदर 3-4 किस्म की वेव्स निकलती हैं। जब हम सो जाते हैं तो हीट वेव्स तो चालू रहती हैं, थोड़ी घट जाती है, मैग्नेटिज्म भी थोड़ा घट जाता है, लेकिन थॉट वेव्स रुक जाती हैं। आदमी सो गया है, सोचता नहीं, तो जो थॉट वेव्स हैं वो बंद हो जाती हैं। इसी तरह से जानवर, उनके भी सोच विचार की शक्ति तो थोड़ी बहुत है। कारखानों की वाइब्रेशन, ट्रैफिक की वाइब्रेशन गड़बड़, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में मिनिमम कभी होती हैं 3 और 5 के बीच में। तो जब सूरज भी बहुत दूर चले जाता है तो आसमान की खिड़कियां खुलती हैं, ऊपर से कॉस्मिक रेज नीचे आती हैं। कॉस्मिक रेज सूरज की रोशनी से कट जाती हैं, यानी सूरज निकले उसके 1 कलाक बाद तक, यानी 6:30 बजे सूरज निकले तो 7:30 बजे तक आसमान की कॉस्मिक रेज नीचे आती रहती हैं, जो कि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वो घटती जाती हैं। लोग भी जागते हैं, कारखाने चालू होते हैं, ट्रैफिक चालू होती है, तो कॉस्मिक रेज घटने लगती हैं और 7:30 बजे बंद हो जाती हैं, क्योंकि फिर नीचे का एटमॉस्फेयर इतना लेडन हो जाता है कि वो आसमान की रेज नीचे नहीं उतरती। वो जो कॉस्मिक रेज है वो आदमी के रूह के ऊपर असर करती हैं, आदमी की रूहानी शक्ति बढ़ाती हैं, स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, मेंटल पावर उस आदमी की बढ़ती है, और माइंड की जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सब काम करती हैं। हमारे मन के अंदर बड़ी शक्तियां हैं। बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। और आम जो छोटे मोटे लोग हैं जिनको अपने माइंड की और अपने शरीर की हालत का पता नहीं, उनको बैतुल ख्याल बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं आ सकता। मैं सब्जेक्ट मुश्किल बनाता जाता हूँ, कारण कि ये सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है, और मैं नहीं चाहता कि आम बच्चे और बहनें भाइयां जो हैं, जो इन चीजों से वाकिफ नहीं, तो उनको ये चीज ड्राई लगेगी। तो यहाँ मैं बंद करता हूँ इस सब्जेक्ट को कि आदमी का जो ब्रेन है उसका संबंध 3-5 बजे के दरमियान आसमान के साथ ज्यादा हो जाता है। बाहर की जितनी भी साउंड, गड़बड़, वाइब्रेशन, वो सब घट जाती है, और ऊपर से आसमान से जो कॉस्मिक रेज उतरती हैं वो हमारे रूहानी फायदे के लिए है। इसके लिए दुनिया के हर एक मजहब ने इस वक्त को नूरानी वक्त कहा। नूरानी वक्त ये कि आसमान की खास किरणें नीचे उतरती हैं, अब वो फरिश्ते लेके आते हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान फरमाया कि मेरे पिता अली शाह महबाब ने फरमाया, आधी रात के बाद एक फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरता है और वो पुकार करता है कोई ऐसा तुम्हारे में कि जो मुझे मिले तो मैं उसके गुनाहों के बदले में मैं उसको सवाब और बरकत दिलाऊं। ये फरिश्ता खुदा की रहमतें, ये कॉस्मिक रेज जो नीचे उतरती हैं हमारे माइंड पर असर करती हैं, दिल को धीरज मिलती है, सब्र मिलता है, संतोष, कंटेंटमेंट मिलती है, आराम मिलता है, स्वभाव आदमी का स्टेबल हो जाता है, याद शक्ति अच्छी हो जाती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दुनिया के अंदर उसको ये सब चीजें काम आती हैं। उसको जाहिर में दुख भी लगते हैं फिर भी हंसता रहता है, दुनिया के गम भी आते हैं फिर भी हंसता रहता है। उस आदमी के दिल के अंदर सुख है, संतोष है, सब्र है, शांति है, खुशी है। ये स्वर्ग है, ये पीस ऑफ माइंड है। फिर हसन कबीर ने फरमाया तीसरी बारी जो है वो पिछली रात के वक्त है, जब के 6 घड़ी रात बाकी रह जाए उस वक्त उठ के खुदा को याद करो। तो फरमाया तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये स्वर्ग की बारी है, जन्नत मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी।
اور یہ چیزیں ہماری ساری زندگی کو اوپر اٹھائیں گی. بڑی برکتیں ملتی ہیں, دنیا کے کام ہو جاتے ہیں, جھگڑا بھی نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں جو کچھ انسان چاہتا ہے کہ میرا یہ اچھا ہوئے, وہ اچھا ہونے لگتا ہے. مولا کے ایک اور فرمان سناتا ہوں کہ صبح دعا پڑھ کے جہاں تم بیٹھے ہو ادھر بیٹھے رہو, 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو تو تمہارے دل کی مرادیں پوری ہوئیں گی. پیسہ چاہیے, تندرستی چاہیے, اولاد چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, دنیا کی اور کوئی چیز سکھ وغیرہ چاہتے ہو, صبح 2 تسبیحاں صلوات کی پڑھو اور پھر تم دعا مانگو. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تمہاری من کی نیک امید پوری ہوئے گی. دینداروں, مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے وے, حقیقتی سمجھ دے وے, بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے, رسول تبریز میں پورا رکھے, نیک اعمال کی توفیق دے وے, آپ کی بلائیں آفتیں دور ہوئے. مولا آپ کے دشمنوں کو دفاع کرے, دین دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے, دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے, جان مال آل اولاد میں برکت دے وے, روزی کمانی تندرستی میں برکت دے وے, آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے, آپ کا ایمان زیادہ کرے, ایمان سلامت رکھے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.